کیا ہے؟ ڈھکوسلا ہے، کچھ بھی نہیں۔ پیروں نے اپنے لیے کوئی تماشا بنایا ہوا ہے۔ بیعت کی دو قسمیں، ایک حقیقی یعنی کسی عالم یا پاک انسان سے اصلاح شرع کے لیے تعلق رکھنا، کسی بھی عالم دین یا نیک مسلم جو شریعت کی رہنمائی کر سکتا ہو اس سے تعلق رکھنا ضروری ہے۔ اس معنی میں اہل حق علماء سے تمام مسلمان بیعت ہے۔ دوسرا رسمی بیعت ہے، کسی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، یہ اس عاجز فقیر پر واضح نہیں ہے۔ میں اس کو رضاخانیوں کی طرح 11ویں اور سراپا قدس و فضولیات میں سے ایک سمجھتا ہوں۔ فقیہ الہند اور محدث الہند مولانا رشید احمد گنگوئی نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ بیعت ہونا مستحب ہے۔ تو مستحب بمانے ما احب السلف، بعض بزرگوں نے پسند کیا ہے زمانہ حال کے لیے۔ مجھ فقیر اور عاجز سے اس طرح باتیں نہ ہی کرے تو اچھا ہے، تاکہ پیر امن و امان سے رہے۔ امام کا مکمل طور پر محراب کے اندر کھڑا ہونا کیسا ہے؟ سنت طریقہ ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ کہتے ہیں وَقَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ۔ زکریا علیہ السلام محراب کے اندر کھڑے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے۔ بعض فقہاء نے جو لکھا ہے کہ بالکل محراب میں نہ ہو، پیر باہر ہو، یہ اپنی طرف سے ڈھکوسلا لکھا ہے۔ ابن الامام محقق نے فتح القدیر شرح ہدایہ میں صاحب ہدایہ پر تعجب کیا ہے کہ اتنے بڑے فقیہ اور اتنا یاد نہیں کہ قرآن کریم میں ہے کہ پیغمبر محراب کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس لیے قصداً محراب کے اندر کھڑے ہو کے پڑھانا چاہیے، تاکہ اس طرح ڈھکوسلا اینڈ کمپنی عبارات کا جنازہ نکل جائے۔ جو شخص یہ کہتے ہیں کہ آج کل کے داڑھی والوں سے بغیر داڑھی والے اچھے، تو اس شخص کے بارے میں کیا ہے؟ وہ غریب مسکین عاجز کمعقل ہے، نادان ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اس زمانے میں حیوان انسان سے افضل ہے تو کوئی اچھی بات ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اس زمانے میں ایک گندی چیز پاک چیز سے افضل ہے، فسق و فجور ہے داڑھی موڑنا، بدترین گناہ ہے۔ نبی نے ان سے منہ موڑا ہے اور حضرت علی نے انہیں پکڑ کے مسجد سے باہر نکالا۔ تو ہمارے داڑھی مونڈے بھائیوں کو جلدی توبہ کر